سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث میں جو جلدی مسائل اور بہت سی بیماریاں جو پھیل رہی ہیں۔ پاکستان میں حالیہ بارشوں اور سیلاب نے جہاں لاکھوں افراد کو بے گھر اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا ہے، وہیں صحت کے شعبے کو بھی شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں پانی کھڑا ہونے اور نکاسی کے نظام کے بگڑنے کے باعث ڈینگی، ہیضہ، ملیریا، کولرا اور دیگر وبائی امراض کے ساتھ ساتھ جلدی بیماریاں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ سیلابی پانی میں موجود جراثیم، کیچڑ اور گندگی براہ راست جلد کو متاثر کرتے ہیں، جس سے خارش، فنگس انفیکشن اور دیگر جو ہیں مسائل کا شکار ہو رہے ہیں عوام۔ ماہرین کے مطابق سیلاب زدہ علاقوں میں رہنے والے لوگ مسلسل جو ہے وہ گیلا ماحول برداشت کرتے ہیں اور صاف پانی کی کمی کے باعث نہ صرف انفیکشن پھیلتا ہے بلکہ جلد کی بیماریاں زیادہ سنگین صورتحال اختیار کر سکتی ہیں۔ خواتین اور بچے اس صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ سیلابی پانی میں موجود کیمیائی مادے اور آلودگی جلدی مسائل کو مزید بڑھاتے ہیں۔ اس نازک صورتحال میں لوگوں کو بر وقت آگاہی اور طبی سہولیات کی ضرورت ہے، اور آج ہم چیزوں کو ڈسکس کریں گے، اور ڈسکس کرنے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت مشہور و معروف ڈاکٹر کنول جاواد، جنہوں نے ہمیں آج شو میں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ صاحبہ، آپ نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ جو آپ دیکھیں پانی کھڑا ہے، سیلابی صورتحال پورے ملک میں ہے، اور اب تو لاہور کی سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو بارش اور سیلاب کے بعد جلدی مسائل جو ہیں وہ کیوں زیادہ پھیل رہے ہیں؟ دیکھیں، جب بارشیں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، پانی ایک جگہ پہ ادھر کھڑا ہو یا جیسے فلڈ کی سچویشن ہوتی ہے، یہ سارا وہ پانی ہوتا ہے جو کہ بارش کا اچھا اور صاف ستھرا پانی نہیں ہوتا، یہ کنٹامینیٹڈ واٹر ہوتا ہے۔ اب اس کنٹامینیٹڈ واٹر میں آپ کو جرمز بھی ملتے ہیں، اس میں آپ کو بہت سارے ڈس انفیکٹنٹ بھی ملتے ہیں، اس میں آپ کو بہت سارے پیسٹیسائڈس والی چیزیں بھی ملتی ہیں۔ یہ سارا پانی مل کے بیسکلی انفیکشن کی گروتھ کرواتا ہے۔ اب آپ اس پانی میں رہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس پانی کی وجہ سے آپ کو جراثیم لگتے ہیں، اس پانی والے علاقے میں رہ رہے ہیں تو ڈفرینٹ پرابلمس کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے آپ کو کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس یعنی مختلف بیماریاں آپ کے جلد پہ لگنے کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، آپ کو فنگل انفیکشن پروموٹ ہوتے ہیں، بیکٹیریل انفیکشن پروموٹ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے سیلولائٹس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ان ہائیجینک ایٹماسفیئر کی وجہ سے، ان ہائیجینک کنڈیشنز کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بارش کا پانی نیچرلی اگر ہم دیکھیں تو بارش کے پانی میں بڑی شفا ہوتی ہے جب تک وہ آسمان سے آتا ہے، بٹ ڈیفینیٹلی جب وہ نیچے آ کے کیمیکلز کے ساتھ ملتا ہے، زمین کی ڈسٹ کے ساتھ ملتا ہے، ڈفرینٹ جو ڈسٹنگ پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملتا ہے تو وہ کنٹامینیٹڈ واٹر بن جاتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہی آلموسٹ پورے ہی پاکستان میں بارشیں ہو رہی ہیں، پورے ہی پاکستان میں سیلاب کی سچویشن ہے، اور اس کی وجہ سے جگہ جگہ پر انفیکشن کے چانسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس میں بیسک رول ہے ان ہائیجینک کنڈیشنز کا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے یہ بھی سنا ہے جس سے کہ ہمیں ماہر امراض نے بتایا ڈفرینٹ پروگرامز میں کہ کلورین کی گولیاں اپنے پاس رکھیں، اگر گندا پانی تو کلورین کی گولیاں ڈال کے پی لیں، یہ از اٹ ٹرو؟ بالکل ٹھیک ہے، پانی پینے کی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، آپ پانی کو بوائل کر سکتے ہیں، اگر وہ کلورین کی گولیاں نہیں بھی ہیں تو اگر آپ پانی کو 2-3 مرتبہ اچھے سے بوائل دے دیں تو بھی وہ پانی کافی حد تک پینے کے قابل ہو جائے گا، اسے چھان کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر پھٹکری ڈال کے رکھ دیں تو بھی وہ کافی حد تک آپ کے بوائلنگ واٹر وہ آپ کا پینے والا پانی بن جاتا ہے۔ کلورین اگر آپ اس میں گولیاں ڈال دیں تو بھی آپ اس کو صاف ستھرا کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف پینے والا پانی خراب نہیں ہے نا، آپ جس ایٹماسفیئر میں رہ رہے ہیں، جس سراؤنڈنگ میں رہ رہے ہیں، اس کے چاروں طرف اگر پانی ہے تو وہاں گندگی ہے، ڈسٹ ہے، انسیکٹ بائٹنگ کے، اسنیک بائٹنگ کے، اس طرح کے ایشوز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ پانی میں سے گزر رہے ہیں، آپ کو کوئی شارپ آبجیکٹ کٹ لگ جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، بیکاز پانی کے ساتھ فلڈ واٹر کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ اس زخم پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، مستقل ہی پانی میں نم آپ کا وہ جسم رہ رہا ہے، تو وہ بیسکلی انفیکشنز کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ پانی پینے والے کی حد تک تو آپ یہ احتیاط کر سکتے ہیں، لیکن وہ پانی جو کہ آپ کو چاروں طرف سے متاثر کر رہا ہے اس سے احتیاط کیسے کی جا سکتی ہے؟ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جو سیلاب زدہ علاقوں میں جو سب سے زیادہ جلدی بیماریاں کون کون سی ہیں اور اس کو کیسے کرب کرنا ہے؟ سب سے زیادہ جو کامن ہمارے پاس انفیکشنز آتے ہیں اس میں وہ بیکٹیریل اور فنگل انفیکشن ہوتے ہیں۔ موسٹ کامن ہونے والی یہ 2 پرابلمز ہیں، اس کے علاوہ تیسری چیز ہوتی ہے اسکن الرجی۔ اب وہ اسکن الرجی کسی بھی چیز کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کسی انسیکٹ بائٹ کی وجہ سے ہو سکتی ہے، ڈیو ٹو ان نون کاز ہو سکتی ہے، کچھ کھانے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، آپ کو زیادہ دیر پانی میں رہنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن میں سے موسٹ کامن ہمارے پاس بیکٹیریل انفیکشن کیوں ہوتا ہے، کیونکہ بیکٹیریل انفیکشن کسی بھی قسم کے زخم کو پروموٹ کر دیتا ہے، اور اس میں اگر بیکٹیریا ہے اور بیکٹیریا وہ بڑھائے جا رہا ہے تو وہ زخم آپ کا
پھیل بھی سکتا ہے. کسی ایک جگہ کا زخم آپ کی پوری باڈی پہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، جن لوگوں کے پاس میڈیکل فیسلٹیز ابھی نہیں ہیں, جو لوگ ابھی کہتے ہیں نا منتقلی کے اس مرحلے سے گزر رہے ہیں, تو ان کے پاس کون کون سی دوائیاں ایسی ہونی چاہیے جو کہ انہیں رکھنی چاہیے؟ اسکن آئنٹمنٹس کی بات کریں یا کوئی ایسا نسخہ بتا سکیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو؟ دیکھیے بہت مشکل ہے, آئی نو کہ اس وقت اس سچویشن کے اندر کسی بھی قسم کے میڈیکیشنز کو لینا, لیکن بہت زیادہ کوشش آپ لوگوں نے یہ کرنی ہے کہ کم از کم پائیوڈین آپ کے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو پائیوڈین سے الرجی نہیں ہے تو. اگر پائیوڈین سے الرجی ہے تو سمپل جو نارمل سلائن کی ڈرپس کی بوٹلز آتی ہیں وہ اپنے پاس رکھیں اپنے کسی بھی قسم کے زخم کو صاف کرنے کے لیے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کے پاس سمپل پولی فیکس اسکن آئنٹمنٹ ہونی چاہیے. وہ ایک سستی ہے, چیپسٹ ہے, اور وہ ایزیلی اوور دا کاؤنٹر ہر جگہ اویلیبل ہے. اس کے پولی فیکس کے نام سے جو اسکن آئنٹمنٹ آتی ہے وہ آپ اپنے زخم پہ لگانے کے لیے. دوسری بات, اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی زخم ہو جاتا ہے, کسی بھی قسم کا کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے, تو پہلے تو کوشش کریں کہ اگر آپ میڈیکل کوئی بھی آپ ہیلپ لے سکیں تو. اگر نہیں لے سکتے تو سب سے پہلے اپنے اس زخم کو صاف ستھرا رکھیں, کوشش کریں کہ اس کے اوپر پولی فیکس ضرور اپلائی کریں. اور نمبر 3 پہ یہ ہے کہ کوئی بھی اینٹی ہسٹامن جیسے زیراٹک, جیسے سافٹن او ڈی کے نام سے آتی ہے, ریجکس ایزیلی اویلیبل ہے, لوراڈین کے نام سے, لوریٹ کے نام سے, یہ ساری اینٹی الرجیز ہیں. یہ ضرور ایک گولی رات کو کھائیں, اس سے آپ کافی حد تک اپنے کسی بھی قسم کی الرجی کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, آنکھوں کی بھی بیماری بہت زیادہ ہے, آنکھوں کی انفیکشن ہوتی ہے. جب سیلاب آتا ہے تو اپنے ساتھ اوبویسلی کچھ نہ کچھ تو لوازمات آتے ہی ہیں نا, کہ میڈیکل کنڈیشنز جو ہوتی ہیں اس طرح کی خراب ہو جاتی ہیں. تو آنکھوں کی وبا کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ کون سا پانی استعمال کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ابھی تو سیلاب چل رہا ہے, ابھی آہستہ آہستہ جو ہوتے ہیں اس کے سارے ریپرکشنز آنے شروع ہو جائیں گے. ایسے ہی ابھی سیلاب چل رہا ہے, اور پھر یہی جب پانی ٹھہر جائے گا تو وہ ایک الگ مسئلے مسائل شروع ہو جائیں گے. اس وقت آنکھوں کے لیے دیکھیں سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک صاف جو آپ کا پینے والا پانی ہے, اگر آپ کو کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے نا, تو صاف جو پانی ہے پینے والا اس سے اپنی آنکھیں دھوئیں. اگر آپ کو آنکھوں میں جلن محسوس ہو رہی ہے, سویلنگ ہو گئی ہے, آنکھوں میں کسی قسم کی ریڈنس ہو رہی ہے, تو آپ صاف پینے والے پانی سے اپنی آنکھوں کو واش کریں اچھی طرح. اگر ایزیلی آپ کو روز واٹر کہیں سے مل سکتا ہے تو آپ وہ ڈراپر والا روز واٹر لے لیجئے, وہ آنکھوں میں لگائیے. اس سے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پولی فیکس کی ہی آئی آئنٹمنٹ آتی ہے, آپ وہ لے سکتے ہیں, اور رات کو وہ اپنی آنکھوں میں ڈال کے سو جائیں, صبح کو اٹھ کے واش کر لیں. کم از کم ایک یہ چھوٹی سی احتیاط. اور اگین وہ اینٹی ہسٹامن ٹیبلٹ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ آپ ایک ضرور لے لیں, اس سے بھی کافی حد تک آپ کو آنکھوں کے مسئلے مسائل سے نجات مل جائے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہوگی نا کہ آپ کی ایکسٹرنل ایشوز. بالکل. انٹرنل ایشوز کی بات کریں تو بچے سب سے زیادہ جو ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں, بزرگ افیکٹ ہوتے ہیں, جس میں کولرا ہے, جس میں ڈینگی ہے, اور جس میں آپ کہتے ہیں نا کہ ٹائیفائڈ کے علاوہ ہیپاٹائٹس اینڈ ڈائریا. تو ان چیزوں کے لیے ہم کیسے کیا کیا استعمال کر سکتے ہیں, کیسے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں؟ اگین بات یہی آ جاتی ہے نا کہ بیکاز یہ ساری چیزیں آتی ہیں, یہ لگنے والی بیماریاں ہوتی ہیں ہمارے کھانے کی چیزوں سے. ہمارا اگر پانی صاف ستھرا ہوگا, جو کھانا ہمیں مل رہا ہے, آلدو کہ یہ بہت مشکل ہے اس جگہ پہ بیٹھ کے کہنا بہت آسان ہے, بٹ ان لوگوں کے لیے مینٹین کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ اس ایٹماسفیئر میں کس طرح صاف ستھرا کھانا اور پانی لیں. بٹ جتنا ہو سکتا ہے اپنی کھانے پینے کی روٹین کو صاف ستھرا رکھیں. جس جگہ پر آپ رہ رہے ہیں خود سے اس جگہ کو صاف ستھرا رکھیں, کیونکہ ہر کام گورنمنٹ نے نہیں کرنا ہوتا نا, کچھ آپ نے خود بھی کرنا ہے. تو اپنی سراؤنڈنگ کو کوشش کر کے صاف ستھرا رکھیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا ایسے دھیان رکھیں کہ جو پانی آپ استعمال کر رہے ہیں وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. تو بہت حد تک آپ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ان میں سے کوئی بھی پرابلم ہو رہا ہے تو پلیز کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں, کیونکہ وہی بیسکلی اگر یہ سیویرٹی کی طرف جاتے ہیں تو وہی آپ کو ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں. پیرا میڈیکل سٹاف اور کیمپس جو ہیں وہ ڈفرینٹ جگہ پہ لگ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ان چیزوں کے لیے. بالکل دیکھیں, اگر لاہور کی بات کریں تو لاہور میں یہ چیزیں اس وقت مشکل نہیں ہیں. آپ کو جگہ جگہ میڈیکل کیمپس کے علاوہ بی ایچ یوز ہیں, ٹی ایچ کیوز ہیں, ڈی ایچ کیوز ہیں, جگہ جگہ پر اویلیبل ہیں. آپ کوشش کر کے میڈیکل اسسٹنٹ لیں, خود سے ٹریٹمنٹ نہ لیں. بٹ وہ جگہ جہاں پہ یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں وہ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے اپنے کھانے پینے کا اور اپنی سراؤنڈنگ کے انوائرمنٹ کا خیال رکھیں. ڈاکٹر صاحبہ, خارش بچوں میں اور بزرگوں میں خارش ہیں, کہتے ہیں نا کہ بیڈ بگس ہیں وہ کٹ جا رہے ہیں, کس آپ بسترے پہ سو رہے ہو, جو لوگ یہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں ان کو کیمپس میں رہنا پڑ رہا ہے, تو ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں پتہ ہے موسٹ کامن جو پرابلم ہمارے پاس سامنے آتی ہے نا اس فلڈنگ اور رین کے بعد, وہ ہوتی ہے اسکیبیز کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اور اسکیبیز کی جو خارش ہے نا وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے. ایک تو کنٹیجیس ہے,
خطرناک ان سینس کہ وہ لگتی ہے ایک سے دوسرے فرد کو گھر کے, اور جب تک وہ پورے گھر میں سے ختم نہیں ہو جاتی تب تک جان نہیں چھوٹتی. اچھا, کیونکہ اس کا ریکرنس کے کاٹنے سے بالکل ایسے ہی یہ ایک ہمارے پاس اسکیبیز کا ایک آپ اسے کہتے ہیں پیراسائٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ بیماری پھیلتی ہے, اور وہ رہتا کہاں پر ہے؟ کپڑوں میں. کسی بھی قسم کے کپڑے میں رہتا ہے, وہ پہننے والے کپڑے ہوں, ادھر آپ کی رضائی ہو, کمبل ہو, کارپیٹ ہو, صوفہ ہو, کپڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کپڑے میں وہ رہتا ہے, گرو کرتا ہے تیزی سے, اور اس کی خارش کی خاص نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کو آفٹر مغرب جب سورج چھپنا شروع ہوتا ہے تب اسٹارٹ ہوتی ہے, اور سیویرٹی کے ساتھ پوری رات رہتی ہے. گھر کے ایک فرد سے دوسرے کو لگتی ہے, کیونکہ یہ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں جیسے ہی لوگ آتے ہیں, یا وہ بستر یا وہ آپ نے یوز کیا, آپ اس صوفے پہ بیٹھ گئے, بیڈ پہ بیٹھ گئے, اس سے وہ آپ کو منتقل ہو جاتی ہے. اس میں بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کی ہائیجین. اگر آپ اپنی ہائیجین مینٹین رکھتے ہیں, پراپر اس کا ٹریٹمنٹ لیتے ہیں, تو ہی آپ کی اس سے جان چھوٹتی ہے. اگر آپ اس کا پراپر, اور دوسری بات یہ کہ آپ نے وہ کمپلیٹ ٹریٹمنٹ فار سپوز لے لیا, بٹ آپ کے جو گھر میں لوگ ہیں انہیں یہ پرابلم ہے, اسٹل ہے, تو آپ کو وہ دوبارہ لگ جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ جو بچے جو ہیں اس فلڈ سے کاز ہو رہے ہیں یا افیکٹ ہو رہے ہیں, ان کو کون سی ویکسینیشن لگوانی چاہیے, یا کوئی ایسی انجیکٹیبل لگوانا چاہیے جس سے جو کہتے ہیں مزید جو ہے پرابلمز نہ فیس کر سکیں؟ اصل میں کیا ہے نا کہ ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ویکسینیشن اور کوئی انجیکٹیبل لگوائیں, بیکاز اس وقت ڈفرینٹ بیماریاں پھیل رہی ہیں نا. اس میں سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اس انوائرمنٹ میں آپ کی امیونٹی پہلے ہی سپریسڈ ہوتی ہے, بیکاز اتنی کوئی اچھی ڈائٹ نہیں ہے, اتنا کوئی اچھا ہمارا رہن سہن نہیں ہے. اس کی وجہ سے جب آپ کی امیونٹی سپریسڈ ہے نا, تو آپ اسپیسیفکلی کسی ویکسین کی طرف نہیں جا سکتے. بٹ اگر آپ کو کوئی اسپیسیفک بیماری ہو گئی ہے, اب جیسے بیکٹیریل انفیکشن ہے یا فنگل انفیکشن ہے, ان کے لیے ہم ویکسین نہیں دے سکتے کوئی بھی. اگر آپ کو کوئی اسکن الرجیز ہو رہی ہیں, کوئی ایسی اسکن الرجی ہے جو کہ آپ کو بارش کی وجہ سے ہو رہی ہے, تو بھی ہم آپ کو کوئی ویکسینیشن نہیں دے سکتے. اگر آپ کو ڈائریا ہے, ٹائیفائڈ ہے, یا آپ کو کوئی بھی پیٹ کا مسئلے مسائل ہے, اس کی بھی کوئی ویکسینیشن نہیں دے سکتے. بات آ جاتی ہے ہائیجین پہ, آپ کے کھانے پینے کی چیزوں پر. یہی سب سے بہترین ویکسینیشن آپ کے لیے ہوتی ہے کہ خود سے جتنا ہو سکتا ہے ان چیزوں کا خیال رکھیں, تاکہ مزید کسی بھی قسم کے پرابلمز کا شکار ہونے سے آپ بچ جائیں. ڈاکٹر صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ ایگزیما بھی ایک چیز ہوتی ہے, اور کہتے ہیں ددوڑے بھی پڑ جاتے ہیں, گرمی دانے بھی ہوتے ہیں, اور آپ کہہ رہی ہیں اسکیبیز بھی ہوتا ہے. ان سب چیزوں کی نشاندہی کیسے کر سکتے ہیں, اور علامات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں, اسکیبیز کا میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اسکیبیز میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کو مغرب کے بعد یعنی کہ رات میں خارش ہونا شروع ہوتی ہے. آپ کو پرائیویٹ پارٹس میں وہ خارش سب سے زیادہ ہوتی ہے. آپ کو یہ جو ویبز ہوتی ہیں, آپ کی فنگر ویبز ہوتی ہیں, اس میں یہ خارش بہت زیادہ اسٹارٹ ہوتی ہے. یہ اسکیبیز کی خاص نشانی ہے, اور گھر کے ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ جاتی ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ فیملی میں یہ منتقل ہو رہی ہے, دس از اسکیبیز. ٹھیک ہے. فنگل انفیکشن جو ہے اس کو ہم ددری بھی کہتے ہیں. فنگل انفیکشن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں رنگ وارم بنتا ہے. موسٹلی آپ کو باقاعدہ ایک اس کی رنگ نظر آتی ہے جس میں فنگل انفیکشن فیل ہوتا ہے, پتہ چل رہا ہوتا ہے دیکھنے سے کہ یہ فنگل انفیکشن ہوا ہوا ہے. اگر بیکٹیریل انفیکشن ہے یا ایگزیما ہے تو وہ آپ کو خارش کے ساتھ اسٹارٹ ہوگا, اور پھر وہ زخم بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو یہ کچھ ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں جن میں آپ تھوڑا سا اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو پرابلم کیا ہے. ایک اور بیماری ہوتی ہے جسے ہم ارٹیکیریا کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز کھانے کی وجہ سے یا کسی بھی چیز کی وجہ سے, ایون مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے بھی, آپ کے جسم پہ گول گول سے ابھرے ہوئے جو ہے وہ نشان بننا شروع ہو جاتے ہیں, اور کچھ ٹائم گزرتا ہے, لائک 2-3 گھنٹے گزرتے ہیں, وہ بیٹھ جاتے ہیں. یا آپ نے کوئی اینٹی ہسٹامن, اینٹی الرجی لے لی تو وہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد 4-5 گھنٹوں کے بعد وہ جسم پہ جگہ جگہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. سو یہ وہ پرابلم ہوتی ہے جو کسی بھی چیز کی وجہ سے اسپیسیفکلی آپ کو ہو رہی ہوتی ہے. اگر وہ کاز دور کر دیا جائے تو یہ ارٹیکیریا بھی ختم ہو جاتا ہے. ادروائز آپ کو کوئی نہ کوئی اینٹی الرجی, اینٹی ہسٹامن لینی پڑتی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر کنول جواد, جو کہ ماہر اسکن اسپیشلسٹ بھی ہیں, اور کہتے ہیں نا کہ ڈفرینٹ آپ کو ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ کو کنسلٹیشن بھی دیتی ہیں, اور انہی کنسلٹیشن سے ہمیں پتہ لگا کہ فلڈ واٹرز جو ہیں وہ کتنا مسائل پیدا کر سکتا ہے اگر بر وقت جو ہے روک تھام نہ کی جائے. اور ڈاکٹر صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں, جس طرح کی آئنمنٹس بتائی ہیں, جس طرح کی چیزیں بتائی ہیں, اور عام اور آسان سستی جو چیزیں بتائی ہیں جو کہ عام طور پہ اویلیبل ہیں, وہ آپ اپنے لوگوں کے پاس رکھیں تاکہ آپ ان تباہ کاریاں جو سیلاب کی ہیں, جن کے محرکات ہیں, ان سے بچ سکیں اور اپنے بچوں کو بھی بچا سکیں.